پاکستان کی آن بان شان ہمارے ملک کی فضائیہ ہے جو کسی بھی لحاظ سے کم نہیں۔ پاک فضائیہ کے ماہر پائلٹس تو پہلے ہی دنیا پر اپنی دھاک بٹھا چکے ہیں۔ دشمن ان کی مہارت اور پھرتی سے خوف زدہ رہتا ہے۔ اب پاک فضائیہ کے طیاروں کی بھی دنیا دیوانی ہوتی جا رہی ہے، جس کی حالیہ مثال پاکستان اور عراق کے درمیان ہونے والا 1 ارب 80 کروڑ ڈالر کا معاہدہ ہے، جس کے تحت عراق پاکستان سے 12 JF-17 تھنڈر طیارے خریدنے جا رہا ہے۔ اس معاہدے نے بھارتی حکومت، فوج اور میڈیا کو حواس باختہ کر رکھا ہے۔ اگر بھارت کے اپنے لڑاکا طیارے تیجس کا موازنہ پاکستانی JF-17 تھنڈر کے ساتھ کیا جائے تو بھارتی فضائیہ کی پریشانی خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ جنگی ماہرین کا کہنا ہے پاکستان کے JF لڑاکا طیارے F-16 فیلکن کے جیسے ہی ہلکے وزن کے ہیں اور اسی کی طرح ہر قسم کے موسم میں زمین اور ہوا میں نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں تیجس ابھی تک کسی جنگی میدان میں بھی کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکا۔ نہ بھارتی ایئر فورس کے سوا دنیا کے کسی ملک کی فضائیہ نے اسے خریدنے کا رسک لیا ہے۔ وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ بھارت کے MiG-21 کی طرح تیجس کے بارے میں بھی ڈر یہ ہے کہ یہ بھی ایک اڑتا ہوا جدید تابوت ہے۔ جیسلمیر والے فضائی حادثے نے ان خدشات کو مزید تقویت دی ہے۔ دونوں جنگی طیارے تیجس اور JF-17 طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں سے آراستہ ہیں۔ تیجس کی طرح ہی JF-17 طیارے میں اپنے اہداف کو لاک کر کے نشانہ بنانے کی صلاحیت موجود ہے، یعنی ٹھیک اپنے نشانے پر ہٹ کرنا، اور اس حوالے سے چین اور پاکستان کی ایکوریسی دونوں میں فرق شراکت سے تیار کردہ JF-17 بہت آگے دکھائی دیتا ہے۔ ایک طرف عراق سمیت 5 ممالک پاکستان سے JF-17 طیارے خرید چکے ہیں تو دوسری طرف بھارتی لڑاکا طیاروں تیجس کو بطور ٹرینر طیارے خریدنے کے لیے بھی دنیا کا کوئی ملک تیار نہیں ہو رہا۔ چند برس قبل ملائیشیا نے تیجس کی خریداری کے لیے بھارت سے جاری مذاکرات کو ختم کرتے ہوئے جنوبی کوریا کے ٹرینر لڑاکا طیارے FA-50 کی خریداری کا معاہدہ کر لیا، جس سے بھارتیوں کی بہت سبکی ہوئی کہ جو تیجس کو اسرائیلی اور بھارتی ٹیکنالوجی کے اشتراک کا شاہکار قرار دیتے ہوئے، یعنی کاغذات کی حد تک 4.5 جنریشن کا لڑاکا طیارہ ثابت کرنے پر مصر ہے۔ بھارتی ریاست راجستھان کے ضلع جیسلمیر میں حال ہی میں ایک ہندوستانی پائلٹ نے انتہائی غیر پیشہ ورانہ انداز میں افراتفری کے ساتھ فل فنکشنل تیجس طیارے سے ایجیکٹ کیا اور اپنے طیارے کو آبادی پر گرا دیا۔ اس واقعے نے بھی تیجس کی عالمی مارکیٹ پر بہت منفی اثر ڈالا ہے، جو پہلے ہی کچھ اچھی نہیں تھی۔ تیجس نے اپنی پہلی پرواز سن 2001 میں کی، جبکہ JF-17 کی پہلی پرواز سن 2004 میں ہوئی۔ پاکستان کے JF-17 تھنڈر نے مختصر عرصے میں عالمی مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا لی اور پہلی پرواز کے 1 عشرے بعد ہی دنیا بھر میں ہونے والے ایئر شوز میں حیران کن کارکردگی دکھاتے ہوئے عالمی مارکیٹ میں مقام کے خریدار بھی بنا لیے۔ دہشت گردی کے خلاف آپریشنز ہوں یا LOC پر پاک بھارت فضائی جھڑپیں، JF-17 کی ایک قابل فخر فل آپریشنل وار ہسٹری بھی ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کے عراق کے کامیاب دورے پر دنیا بھر کی نظریں ہیں اور عالمی میڈیا میں یہ تبصرے جاری ہیں کہ پاک فضائیہ نے مختصر عرصے میں ٹرینرز اور لڑاکا طیاروں کی عالمی مارکیٹ میں اچھی ساکھ بنا لی ہے۔ بھارتی فضائیہ بھی حسرت بھری نگاہوں سے اس وزٹ کو دیکھتی رہی، کیونکہ خود بھارت بھی کچھ عرصہ قبل تک تیجس طیاروں کی عراق کو فروخت کے لیے مذاکرات کرتا رہا ہے، لیکن یہاں بھی اسے جنوبی کوریا کے ہاتھوں ہی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور عراقی فضائیہ نے بھارتی لڑاکا طیارے تیجس کو رد کر کے جنوبی کوریا سے 24 T-50 لڑاکا طیاروں کی خریداری کا معاہدہ کر لیا تھا۔ اگر کبھی JF-17 تھنڈر اور بھارتی تیجس آمنے سامنے آ گئے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور یہاں بھی ہمیشہ کی طرح رسوائی ہی بھارت کا مقدر بنے گی انشاءاللہ۔ مئی 2025 کی جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج نے چیف آف ڈیفنس فورسز سید آصم منیر کی قیادت میں دفاع وطن کے لیے جو لازوال تاریخ رقم کی ہے، پاکستانی قوم کو جو عظیم فتح دلائی ہے، اس کے اثرات ہمیشہ محسوس کیے جاتے رہیں گے۔
پاکستان نے دفاعی محاذ پر تیاری اور ٹیکنالوجی میں برتری حاصل کی۔ میزائل ٹیکنالوجی، بری، فضائی اور بحری طاقت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ سعودی عرب، چین اور امریکہ سمیت کئی ممالک کے ساتھ دفاعی تعلقات میں اہم پیش رفت ہوئی۔ اس سال ستمبر میں پاکستان کے لیے یہ قابل فخر اعزاز رہا کہ پاکستان اور سعودی عرب نے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کی بنیاد اس بات پر رکھی گئی ہے کہ دونوں ممالک کا دفاع مشترک ہوگا۔ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان کو مقامات مقدسہ کی سیکیورٹی کی نگرانی کا اعزاز حاصل رہے گا۔ اس سال پاکستان نے دفاعی شعبے کی استعداد بڑھانے کے لیے بھی غیر معمولی اقدامات کیے۔ امریکہ نے پاکستان کے F-16 بیڑے میں اہم اپ گریڈ پیکج کی منظوری دی، جبکہ چین سے J-35 5th جنریشن طیاروں کی پاکستان کو فراہمی کے پیشکش میں مثبت پیش رفت سامنے آئی۔ مئی 2025 میں زمین سے زمین پر مار کرنے والے 120 کلومیٹر شارٹ رینج میزائل الفتح کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ اس سال مئی میں 450 کلومیٹر تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل ابدالی ہدف 2 کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ ماہ ستمبر میں 750 کلومیٹر رینج کے زمین سے زمین تک مار کرنے والے کروز میزائل فتح 4 کا کامیاب تجربہ کیا۔ نومبر میں پاکستان نیوی نے سمیش نامی میزائل کا تجربہ کیا۔ یہ میزائل بحری جہاز سے فائر ہو کر اپنے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ انٹرنیشنل ایئر شوز میں پاکستان کی شرکت بہت ہی شاندار رہی، خاص طور پہ پاکستان ایئر فورس کی۔ جولائی 2025 میں پاکستان ایئر فورس نے برطانیہ میں دنیا کے سب سے بڑے ایئر شو رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو 2025 میں شرکت کی۔ ایئر شو میں پاکستانی دستہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور C-130 ہرکولیس ٹرانسپورٹ پر مشتمل تھا۔ اس ایئر شو میں پاکستان کے JF-17 تھنڈر نے اسپرٹ آف دی میٹ ٹرافی کا اعزاز اپنے نام کیا۔ نومبر 2025 میں پاکستان ایئر فورس نے دبئی ایئر شو میں بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جہاں پاکستان کا JF-17 تھنڈر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ JF-17 نے نہ صرف سٹاکنگ ڈسپلے دیا بلکہ فلائنگ مظاہرے میں بھی حصہ لیا، جہاں JF-17 کی مہارت کو شاندار پذیرائی حاصل ہوئی۔ اس نمائش میں پاکستان کو دفاعی پیداوار کی مانگ کے حوالے سے بھی بڑی کامیابیاں ملی۔ اس سال پاکستان ایئر فورس نے سعودی عرب میں بھی سپیئرز آف وکٹری کے نام سے ہونے والی دفاعی مشق میں کامیابی سے حصہ لیا، جہاں پاک فضائیہ کی جدت اور مہارت کو خوب سراہا گیا۔ پاکستان کی زمینی افواج نے مختلف ہتھیاروں اور مشینوں میں اضافہ کر کے دفاعی صلاحیت میں غیر معمولی اضافہ کیا۔ V-84 حیدر میڈ بیٹل ٹینک ایک نمایاں اضافہ تھا۔ اس کے فیچرز میں جدید فائر کنٹرول سسٹم، 125 mm سموتھ بور گن، نائٹ فائٹنگ اور تھرمل ویژن صلاحیت شامل ہے۔ الخالد 2 ٹینک ایک اور شاندار اضافہ ہے۔ اس کے فیچرز میں بہترین انجن پاور، جدید الیکٹرانک وارفیئر سسٹم نصب ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان نے ATGM بختر شکن میزائل کا بھی نہایت کامیابی سے تجربہ کیا۔ یہ 3rd جنریشن اینٹی ٹینک میزائل فائر اینڈ فارگیٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ مکمل طور پر مقامی سطح پر تیار کیا گیا ہے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم، کروز میزائل اور فائر جیٹس کے خلاف ایک مؤثر سسٹم بھی ہے۔ اسی سال ڈرون شیپرڈ 2 جو کہ بغیر پائلٹ کے کام کرتا ہے، اس کو بھی شامل کیا گیا، جو کہ غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل ڈرون ہے۔ سرحدی نگرانی اور انسداد دہشت گردی کے لیے انتہائی مؤثر ہتھیار ہے۔ ڈیجیٹل اور الیکٹرانک وارفیئر میں بھی پاکستان کی مسلح افواج نے جدید ترین تقاضوں کے مطابق استعداد میں اضافہ کیا ہے۔ BMS اور EW اس میں نمایاں اضافہ ہے۔ سال 2025 میں ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا اور آرڈیننس فیکٹری کی صلاحیت میں بھی غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا، جہاں ملکی ساختہ ہتھیاروں کی تیاری پر انحصار بڑھا گیا ہے۔ سال 2025 میں عسکری ڈپلومیسی نے بھی عالمی برادری میں پاکستان کا وقار بلند کرنے، دفاعی معاہدوں اور ملک کے معاشی استحکام میں اہم کردار ادا کیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کے غیر ملکی دوروں، مشترکہ دفاعی مشقوں کے علاوہ پاکستان ایئر فورس کی صلاحیتوں سے دیگر برادر ممالک کی طرف سے مستفید ہونے کی خواہش کا اظہار ایک غیر معمولی پیش رفت ہے، جو کہ شاید اتنی شدت سے اس سے پہلے کبھی سامنے نہیں آئی، جس نے پاکستان کی خود مختاری کو مزید یقینی بنایا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں دہشت گردی کے خلاف کامیابیوں کی۔ پاکستان کی مسلح افواج نے سال 2025 میں جہاں دفاع وطن کے لیے غیر معمولی مارکے سر کیے، وہی داخلی استحکام کے لیے دہشت گردی کے خلاف کامیاب آپریشنز کیے۔ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کی سرحد کے اندر
اور سرحد پار نیٹ ورکس کا قلع کما کیا گیا۔ دسمبر کے پہلے ہفتے میں پاک فوج کی ترجمان کی بریفنگ میں بتایا گیا کہ پاک فوج اور تمام سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے 2025 کے دوران ملک بھر میں 67,023 ریکارڈ توڑ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی۔ ملک بھر میں کل 4,289 دہشت گردی کے واقعات سرکاری طور پر ریکارڈ کیے گئے۔ ان واقعات کی روک تھام کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کیے گئے جارحانہ آپریشن کے نتیجے میں 1873 دہشت گردوں کا یقینی خاتمہ کیا گیا۔ اس کی گواہی 1073 بہادر شہداء نے دی، جنہوں نے اپنے فرض کی غیر متزلزل ادائیگی میں اپنی جانیں وطن اور عوام کے تحفظ کے لیے نثار کر دی۔ عظیم شہداء میں 584 پاک فوج کے سپاہی تھے، 133 مختلف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار تھے اور 356 معصوم شہری تھے۔ سال 2025 میں J-10C اور JF-17 تھنڈر طیاروں کا بڑا چرچا رہا۔ پاک فضائیہ نے ان طیاروں کو کم سے کم وقت میں اپ ڈیٹ کر کے اس کے پائلٹس کو ٹریننگ دی، جس کی وجہ سے پاکستان نے 6 اور 7 مئی اور بعد ازاں 10 مئی کو دشمن کے خلاف جنگ میں عظیم فتح اپنے نام کی۔ پاکستان کی تمام مسلح افواج بشمول پاک فضائیہ نے دفاع وطن کے حوالے سے تاریخ رقم کی۔ پاکستان نے ڈیجیٹل وارفیئرز میں بھی دشمن پر سبقت حاصل کی۔ یہ سال دفاع وطن کو ناقابل تسخیر ثابت کرنے کے حوالے سے انتہائی شاندار رہا، جب مسلح افواج نے سپہ سالار سید آصم منیر کی قیادت میں ازلی دشمن بھارت کو بدترین شکست دی۔ پاکستان ایئر فورس نے غیر معمولی مہارت کا ثبوت دے کر دنیا کی فضائی فورسز میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ دفاع وطن کے حوالے سے سال 2025 ایک سنگ میل کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔